محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور میری معزز خواتین حضرات، خوب دھیان سے جی لگا کر کے توجہ کے ساتھ ہماری بات کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جی کہا حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ پردہ کرنا فرض ہے، اس کو فرض جانو، یعنی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ ابا جان، میں بدن کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑوں؟ والد صاحب نے جواب دیا کہ بیٹی، بدن کے جتنے حصے پر جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو تو اتنا حصہ کھلا چھوڑو۔ جی اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور میری معزز خواتین حضرات، اس بات پر توجہ دیں، غور کریں، خوب دھیان سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ پردہ کرنا فرض ہے اور پردہ کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ پردہ کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور ہم تمام پہ بھی اس بات کا ہم تمام بھی دھیان دیں کہ ہماری گھر کی خواتین کیا پردہ کر رہی ہیں، نہیں کر رہی ہیں، اس بات پر ہم غور کریں اور ان سے کہنا سننا کریں، ورنہ میرے بھائی بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم سب بھی پھنس جائیں گے۔ کہا ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ جی اس بات کو میں سمجھاتا لیکن میرے بھائی بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہمارے پاس وقت کم ہے، ورنہ اس بات کو میں ڈیٹیل سے سمجھاتا، بالکل پورا کھول کر سمجھاتا یہ کیسے ہوگا۔ کہا کہ جن لڑکیوں کو داڑھی والے لڑکوں سے شادی نہیں کرنی ہے وہ یہ وصیت بھی کر لیں کہ کوئی داڑھی والا میرا نکاح نہ پڑھائے، کوئی عالم، حافظ، دیندار لوگ وغیرہ وغیرہ نکاح کی مجلس میں نہ ہوں، اور کوئی داڑھی والا مرنے کے بعد میرا جنازہ نہ پڑھائے۔ جی اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور میری معزز خواتین حضرات، اس بات پر ہم غور کریں، فکر کریں، دھیان توجہ کے ساتھ سنیں، اور یہ بات ہم اپنے دلوں کے اندر اتارنے کی کوشش کریں، اور ہمارے دلوں کے اندر جو یہ بات بیٹھی ہے کہ داڑھی والے ایسے، حافظ ایسے، داڑھی والے ایسے، دیندار ایسے ویسے، عالم ایسے ویسے، ان باتوں کو ان فطور کو ہم اپنے دلوں سے نکالیں، دماغ سے نکالیں، تاکہ ہمارا ایمان بچ کر دنیا سے جانے والا بنے، ہمارا ایمان خطرہ میں نہ پڑے۔ جی اس کے لیے تو ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہوگا، ہر حال میں کرنا ہوگا، چاہے جیسے بھی ہو کرنا ہوگا۔ جی کہا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور بے شک تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا، اور بے شک تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ جی یہ اللہ رب العزت خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور بے شک تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ جی یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا ایمان تر و تازہ ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور ایمان مضبوط کیسے ہوگا، تر و تازہ کیسے ہوگا؟ تو ہم اپنے ایمان پر مطمئن نہیں رہیں گے، اور ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے اور ایمان یقین کی بات کو کہنا سننا کریں گے۔ جی تب جا کر کے ہمارا ایمان دنیا سے بچ کر جانے والا بنے گا، اور ہمارا ایمان تر و تازہ ہوگا۔ جی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔